صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ ناظرین کرام، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارا دماغ کتنا طاقتور ہے؟ ایک دن میں ہمارے اس دماغ میں 50 سے 60 ہزار تک کے خیالات آ سکتے ہیں۔ جی ہاں، وہ اس طرح کہ ہمارے دماغ میں ایک ساتھ کئی سارے خیالات مل کر آتے ہیں۔ جیسے ایک تصویر میں کئی ساری چیزیں جمع ہوتی ہیں، کئی ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں، اسی طرح ایک تھاٹ کئی سارے تھاٹس کو لے کر آتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم ایک دن میں ہمارے دماغ میں 50 سے 60 ہزار تک کے تھاٹس آ سکتے ہیں۔ تو سوچئے، اگر ہم ہماری اس برین کا صحیح استعمال کریں گے تو ہم اپنا اور دوسروں کا کتنا بھلا کر سکتے ہیں، کتنا فائدہ کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے سوچنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، دو انداز ہوتے ہیں، ایک پازیٹیو تھنکنگ اور ایک نیگیٹیو تھنکنگ، یعنی مثبت سوچ اور منفی سوچ۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے ہمارے جسم کے لیے دو آنکھیں۔ ہم اسی چیز کو صحیح سمجھتے ہیں جو ہمیں ہماری آنکھ دکھاتی ہے۔ یعنی اگر آنکھ کہے کہ یہ اندھیرا ہے تو ہم اسے اندھیرا سمجھتے ہیں، اور اگر آنکھ کہے کہ یہ روشنی ہے تو ہم اسے روشنی سمجھتے ہیں۔ تو اکثر ہم ہماری اس آنکھ کے حساب سے چلتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے دماغ کے سوچنے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ اگر ہم پازیٹیو وے میں سوچتے جائیں، مثبت طریقے سے اگر ہم سوچتے جائیں تو ہمیں ہر چیز مثبت نظر آئے گی۔ اگر مشکل بھی ہو تو ہمیں اس میں آسانی نظر آئے گی۔ ہم کبھی اپنے رب سے شکایت نہیں کریں گے، ہم کبھی پریشان نہیں ہوں گے، بلکہ ہم ہر وقت خوش رہیں گے اور ہماری ساری زندگی خوشی خوشی گزرے گی۔ اگر ہم نیگیٹو وے میں سوچیں تو ہم ہر وقت ناخوش ہی رہیں گے اور اپنے رب سے شکایت ہی کرتے رہیں گے، کیونکہ ہمیں ہر وقت ہر چیز میں ہمیں کچھ نہ کچھ کمی ہی نظر آئے گی۔ حتیٰ کہ اب ہمیں خوش ہونے کا موقع ملتا ہے تو ہم اس وقت بھی خوش نہیں ہو پاتے۔ جیسے اگر کاروبار میں فائدہ ہوا تو ہم سمجھتے ہیں کہ میرے کاروبار میں تو مجھے تو اتنا ہی فائدہ ملا، فلاں شخص کے کاروبار میں اسے اتنا زیادہ فائدہ ملا ہے۔ اس طرح ہم ہر خوشی کو دوسروں سے کمپیئر کر کے یا کسی اور طرح سے اس خوشی کے موقع کو بھی ہم ناراضگی کا سامان بنا دیتے ہیں، اور اس طرح منفی سوچ رکھنے سے ہم ہر وقت پریشان رہیں گے۔ اور یہ نیگیٹو تھنکنگ کوئی معمولی بیماری نہیں ہے۔ جب یہ بیماری بڑھتی جاتی ہے، جب یہ ایک منفی سوچ آدمی کے اندر بڑھتی جاتی ہے تو اس کی زندگی سے خوشیاں چلی جاتی ہیں، وہ نا امید ہو جاتا ہے، بعض اوقات ڈپریشن کا بھی شکار ہو جاتا ہے، اور بس ساری زندگی دوسروں پر کمپلینٹ کرتا ہوا ہی رہتا ہے، دوسروں سے شکایت کرتا رہتا ہے، کبھی اپنے پالنے والے اللہ کی شکایت کرتا ہے اور کبھی اپنے گھر والوں کی شکایت کرتا ہے، کبھی ماحول کی شکایت کرتا ہے، کبھی حالات کا شکوہ کرتا ہے۔ الغرض وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم جانتے ہیں کہ ہم کیسے اپنے اس دماغ کو پازیٹیو وے میں رکھیں، منفی سوچ سے بچائیں اور مثبت خیال ہمیشہ رکھیں۔ ایک چیز ہے بینگ تھینکفل، یعنی شکر گزار ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہ دیکھیں جو ہمارے پاس ہے، اسے نہ دیکھیں جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال یہ دی جاتی ہے کہ ایک شخص پیدل چل رہا ہے اور وہ ایک دوسرے شخص کو دیکھتا ہے جو سائیکل پر سوار ہے، سائیکل چلا رہا ہے۔ تو پیدل آدمی اس سائیکل پر سوار آدمی کو دیکھ کر سوچتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی سائیکل ہوتی تو میں اس کی طرح تیز جا پاتا۔ میرے پاس تو سائیکل ہی نہیں ہے، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں سائیکل خرید سکوں، میری قسمت تو بہت خراب ہے۔ اور وہ سائیکل پر چلنے والا آدمی ایک گاڑی چلانے والے آدمی کو دیکھتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی وہ گاڑی ہوتی، وہ دیکھو کتنا تیز جا رہا ہے، میں سائیکل پر اتنی تکلیف برداشت کر کے وہاں تک پہنچتا ہوں اور وقت بھی زیادہ لگ جاتا ہے، لیکن وہ گاڑی پر بیٹھ کر بڑی آسانی سے اور بہت کم وقت میں اتنی دور چلا جاتا ہے۔ اور وہ گاڑی چلانے والا ایک ایسے شخص کو دیکھتا ہے جس کے پاس اس سے زیادہ قیمتی گاڑی ہے، تو وہ اس گاڑی چلانے والے کو دیکھ کر سوچتا ہے کہ دیکھو اس کے پاس کتنی اچھی گاڑی ہے، بڑی رائل گاڑی ہے، رائل انفیلڈ ہے، وہ کتنا
وہ کتنی شان سے گاڑی چلاتا ہے، اس کی گاڑی کتنی سیکیور ہے، کتنی مضبوط اس کی گاڑی ہے۔ کاش میرے پاس بھی وہ گاڑی ہوتی تو میری بھی کچھ عزت ہوتی، میں بھی کچھ رائلٹی کے ساتھ میں بھی گاڑی چلا پاتا۔ اور وہ رائل انفیلڈ والا، وہ بڑی گاڑی والا ایک کار والے کو دیکھ کر سوچتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی ایسی ایک کار ہوتی کہ میں بھی اپنے ساتھ کئی سارے لوگوں کو لے کر سفر کر سکتا تھا، کاش میرے پاس بھی ایک کار ہوتی۔ اور پھر وہ کار چلانے والا ایسے شخص کو دیکھتا ہے بس اس سے بھی بڑی کار ہے، تو وہ اس شخص کو دیکھ کر سوچتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی اتنی بڑی کار ہوتی، میرے پاس تو ایک چھوٹی کار ہے۔ آج کل تو کار بہت سارے لوگوں کے پاس ہے۔ تو یہ سارے ہی لوگ ناخوش ہیں کیونکہ وہ اپنے سے بڑے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ لوگ وہ چیز دیکھ رہے ہیں جو ان کے پاس نہیں ہے، اور اس چیز کو نہیں دیکھ رہے ہیں جو ان کے پاس موجود ہے۔ اگر وہ کار والا اس گاڑی والے کو دیکھتا تو اسے معلوم ہوتا کہ میرے پاس کتنی اہم چیز ہے کہ میں اپنے ساتھ کئی لوگوں کو لے کر سفر کر سکتا ہوں۔ اور اگر وہ گاڑی والا ایک سائیکل والے کو دیکھ کر کہتا کہ فلاں شخص کو کتنی تکلیف اٹھانا پڑتا ہے لیکن میں بڑی آسانی سے سفر کر رہا ہوں، اور وہ سائیکل چلانے والا اس پیدل شخص کو دیکھ کر اگر یہ سوچتا کہ وہ تو پیدل جا رہا ہے لیکن میرے پاس تو سائیکل ہے، میں اس سے زیادہ تیز جا سکتا ہوں، اور وہ پیدل چلنے والا آدمی کسی لنگڑے آدمی کو دیکھتا تو اسے یہ خوشی ہوتی کہ اس کے پاس تو پیر نہیں ہیں، میرے پاس تو پیر ہیں، میں چل سکتا۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر آدمی اپنے سے اوپر لوگوں کو دیکھتا رہے اس دنیا کی چیزوں میں، اگر انسان اپنے سے زیادہ رکھنے والے، اپنے سے زیادہ مال رکھنے والے، اپنے سے زیادہ سامان رکھنے والے لوگوں کو دیکھے گا تو وہ ہمیشہ ناخوش رہے گا۔ انسان کو چاہیے کہ وہ ان لوگوں کو دیکھے جن کے پاس ان سے کم چیزیں ہیں، جو ان سے زیادہ غریب ہیں، جو ان سے زیادہ کم سامان۔ کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے، ہمارے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اگر انسان کے لیے 2 وادی بھر کر سونا مل جائے، یعنی 2 پہاڑوں کے درمیان جو خالی جگہ ہوتی ہے جسے وادی کہا جاتا ہے، جو آلموسٹ ایک چھوٹے سے گاؤں کے برابر ہو سکتی ہے، تو اگر انسان کے پاس 2 وادی بھر سونا اگر انسان کو مل جائے تو وہ یہ چاہے گا کہ اسے ایک اور وادی مل جائے۔ انسان کو اس کی قبر کی مٹی ہی انسان کے پیٹ کو بھر سکتی ہے۔ یہی حال انسان کا رہتا ہے جب تک کہ وہ قبر میں نہ چلا جائے، یعنی جب تک وہ مر نہ جائے انسان کا حال یہی رہتا ہے۔ تو یہ ایسے انسان کے بارے میں بتلایا جا رہا ہے جو ہمیشہ ان چیزوں کی طرف نظر رکھتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہے اور اسے چاہتا رہتا ہے۔ اگر وہ ان چیزوں کی طرف دیکھے جو اس کے پاس موجود ہے تو اس میں شکر گزاری آئے گی، وہ تھینکفل ہوگا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو مجھے ایسی نعمتیں عطا کی ہیں جو دوسروں کے پاس نہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں ضرور اضافہ کروں گا، ضرور بڑھاؤں گا، انہیں اور بڑھاؤں گا۔ لیکن یہ صرف ایک پیپ ٹاک کی طرح نہیں ہونا چاہیے، یہ صرف دل کو دلاسا دینے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم سچ مچ میں شکر گزار بن جائیں۔ یعنی ہم اس طرح نہیں کہ ہم اپنے بس دماغ کو کہیں کہ ہمیں شکر گزار ہونا ہے، ہمیں شکر ادا کرنا ہے، بلکہ ہم یہ سمجھیں کہ حقیقت میں ہمارے پاس کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید کا جو آغاز کیا وہ الحمدللہ رب العالمین سے فرمایا، یعنی اس کا مطلب ہے تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شکر کرنے سب سے پہلے ہمیں شکر کرنے کا حکم دیتا ہے، اور یہ جھوٹ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی غلط بات کا حکم نہیں دے رہا ہے، یہ سچ ہے کہ ہمیں ہر وقت شکر گزار رہنا چاہیے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، بے شک اللہ ذرہ برابر کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، اللہ کسی کا برا نہیں کرے گا۔ اب یہ اس کی حکمت ہے کہ وہ کسی کو کم دیتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے، یہ اس کے فیصلے ہیں،
اور اس کا کوئی فیصلہ غلط نہیں ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنے رب پر پورا یقین رکھنا چاہیے، ہمیں اپنے رب سے راضی اور اس کے شکر گزار رہنا چاہیے۔ اگر ہمارے اندر شکر گزاری آئے گی، اگر ہم اس طرح شکر کرتے رہیں گے تو ہمیں کبھی منفی خیال نہیں۔ دوسری چیز ہے ٹو نو یور سیلف، یعنی خود کی قدر جاننا۔ خیالات نیگیٹو تھاٹس آتے ہیں کیونکہ ہم ان چیزوں کو ویلیو دے رہے ہیں جو حقیقت میں ویلیو دینے کے لائق نہیں ہیں، جو ایکچول میں ویلیوبل نہیں ہیں، اور ان چیزوں کی قدر نہیں کر رہے ہیں جن کی قدر کرنا چاہیے۔ اور وہ کیا چیز ہے؟ ہم خود، یعنی جب کوئی انسان یہ جان لیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کتنا انمول بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کیا صلاحیتیں، کیا اسکلز اور کیا ایبیلٹیز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان میں کیا ایک انمول کائنات بسائی ہے، اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے تو ہم کبھی بھی نیگیٹو تھاٹ نہیں لائیں گے۔ سمجھنے کے لیے ایک مثال یہ ہے کہ کسی شخص کے جیب میں 2 کروڑ، شخص کے پاس 2 کروڑ کی قیمت موجود ہے، اور وہ ایک ایسے شخص کو دیکھتا ہے جس کے پاس جو 10,000 روپے لے جا رہا ہے یا 1 لاکھ روپے لے جا رہا ہے، تو کبھی وہ اسے دیکھ کر یہ نہیں سوچے گا کہ کاش میرے پاس بھی 1 لاکھ روپے ہوتے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے پاس اس سے زیادہ قیمتی چیز 2 کروڑ کی مالیت اس کے پاس موجود ہے۔ وہ کبھی ناخوش نہیں ہوگا، وہ یہ جانتا ہے کہ میرے پاس اتنی بڑی رقم موجود ہے۔ تو اسی طرح ایسے بہت سارے لوگ گزرے ہیں جن کے پاس دنیا کا بہت کچھ سامان موجود تھا، جن کے پاس بہت کچھ مال و متاع تھا، جن کے پاس سونا تھا، چاندی تھی، حکومت تھی، سب کچھ تھا، لیکن آج انہیں کوئی نہیں جانتا۔ اور ایسے بھی لوگ ہیں جو بہت غریب تھے، جن کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، جن کی کئی راتیں فاقے میں گزری، لیکن انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت جانتے تھے کہ لوگ جسے مال سمجھ رہے ہیں، لوگ جسے دولت سمجھ رہے ہیں، وہ حقیقت میں دولت نہیں ہے۔ ہماری صلاحیتیں، ہمارا علم، یہ حقیقت میں دولت ہے۔ اور جس طرح ایک ہیرا پہلے سے ہی ہیرا نہیں رہتا، اسے مارا جاتا ہے، اسے ترشوایا جاتا ہے، تراشنے کے بعد وہ ایک قیمتی ہیرا بن جاتا ہے۔ جیسے سمندر میں کئی ساری خطرناک چیزیں ہیں، اندھیرا ہے، گہرائی ہے، اور کئی ضرر پہنچانے والی، تکلیف پہنچانے والی مخلوقات ہیں، لیکن اگر ہم اس اندھیرے سے ڈر کر، اس گہرائی سے ڈر کر، اس تکلیف پہنچانے والی مخلوق سے ڈر کر پیچھے ہو جائیں گے تو ہم ان چیزوں سے بھی محروم ہو جائیں گے جو سمندر میں موجود ہیں، یعنی جواہرات اور ان خزانوں سے محروم ہو جائیں گے۔ ایک انمول کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اندر بسائی ہے، اسے پانے کے لیے ہمیں بھی بہت ساری تکلیفوں کو برداشت کرنا پڑے گا، ہمیں ان چیزوں پر صبر کرنا پڑے گا۔ اگر ہم ان تکلیفوں کو برداشت نہیں کر رہے ہیں، اگر ہم ان تکلیفوں پر صبر نہیں کر رہے ہیں، تو گویا ہم خود کی ناقدری کر رہے ہیں، ہم خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جس مقصد سے بھیجا ہے، ہم اس مقصد کو حاصل نہیں کر رہے ہیں، یعنی ہم خود سے محروم ہو جائیں گے۔ اور یہ دولت اور یہ خزانہ، یہ دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شخص کو دی ہے، ہر انسان کو دی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے انہیں ہماری بہت ساری کریشنز، بہت ساری مخلوقات سے افضل بنایا ہے، اعلیٰ بنایا ہے، بلند بنایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں أَتَحْسِبُ أَنَّكَ جِرْمٌ صَغِيرٌ وَفِيكَ انْطَوَى الْعَالَمُ الْأَكْبَرُ، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو ایک معمولی جسم ہے، تجھ میں تو ایک بہت بڑا عالم چھپا ہوا ہے۔ غافل نہ ہو خودی سے، کر اپنی پاسبانی، شاید کسی حرم کا تو بھی ہے آستانہ، تو بھی ہے آستانہ، اے لا الہ کے وارث، باقی نہیں ہے تجھ میں گفتار دل برانہ، کہ
دیدار قاہرانہ، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذبے قلندرانہ، جذبے قلندرانہ۔ یہ بندگی خدائی، وہ بندگی گدائی، یا بندہ خدا بن، یا بندہ زمانہ، یا بندہ زمانہ۔ راز حرم سے شاید اقبال باخبر ہے اس کی گفتگو کے انداز محرمانہ،